اپنے مٹی پتھر کے خداؤں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی حضرت جب گناہ کرتا ہے نا، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے، تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ، تو فرمایا پھر تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا بڑا تو دلیر ہے، تو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر، اتنا تو دلیر ہے، تجھے کوئی خدا سے خوف نہیں، پولیس سے تو ڈرے، لوگوں سے تو ڈرے۔ دیکھیں نا حضرت جی، یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں، ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کیا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ لو۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا حال حضرت، کیمرے سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ حضرت جی میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے، کیمرہ لگا ہے پیچھے کنیکشن، کئی جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کنیکشن۔ فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں، پہلا تجھے تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے، تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے لکھا، آپ کسی سفر پہ تھے، وہ دوپہر کا وقت آیا تو آپ رکے کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں نا وہ دوپہر تھی تو ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ، وہ آیا، آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ۔ اس نے عرض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں، اتنی دوپہر میں بکریاں چراتے ہوئے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نا کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں، آپ نے فرمایا جو اتنی بکری ہیں ان میں سے ایک بکری میرے آگے بیچ دے۔ اس نے عرض کی حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا۔ فرمایا کیوں؟ یہ میرے مالک کی۔ تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کر لے، بکری خریدوں گا، خرید کے واپس تجھے دے دوں گا، اگر اس کو ذبح بھی کروں گا تو گوشت بھی تجھے دے دوں، تو کر لے۔ اس کو کہنا بھیڑیا کھا گئے۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتا ہے کہ تو نے اس طرح کا کام کیا ہے، بکری کو بھیڑیے نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے۔ اللہ کا کیا کرنا۔ دیکھا بار بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے فرماتے تھے دیکھو ایک بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے۔ حضرت میں کہتا ہوں حضرت جی کتنا قوی ایمان تھا اس دور میں، بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن آج ایم ایس سی کر کے، آج بی ایس سی کر کے، آج جناب جج بن کے، آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج حضرت جی چٹ گئے کتاباں، یونیورسٹیاں، کالج، سکول، اکیڈمیاں، کچھ نہیں ہم نے چھوڑا، لیکن جب میں عملاً آ کے سیٹ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر جس کو پتا ہے ڈیلیوری نارمل ہونی ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا، کبھی آ کے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا، کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا، کبھی کہتی ہے ماں اللہ بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ حضرت، لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں، آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر میاں ان کو تو نہیں پتا، وہ سادہ ہے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے۔ یہ بتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔
آپ حیران ہو کے کہتے ہیں، فرماتے ہو وہ دیکھو بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے کہ ابن عمر اللہ کا کیا کرنا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ دیکھا آپ واپس گئے، آپ نے اس کے مالک کا پتہ کیا، اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا۔ فرمایا دو حالتیں ہیں، پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرا اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھت ہے، یہ دیواریں ہیں، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اگر تو یہ سمجھتا پھر تو کافر ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا حضرت یہ وہ باتیں تھی جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ ابتدا میں پڑھائی جانی تھی۔ اگر حضرت یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نا کبھی، آج نہ کو رشوت دیندا تے نہ کو رشوت، آج تانوں دودھ بالکل خالص ملدا، آج دہی کوئی اڑا روڑ نہ پندا، حضرت آج بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا، آج حضرت جی بکرے کی جگہ کوئی گدھا نہ کھلاتا۔ وجہ کیا؟ ون واز اے تھسٹی کرو، ون واز اے تھسٹی کرو، کوئی نصیحت کریں۔ فرمایا سن، پھر میری یہ بات یاد رکھنا، جب تم لوگ گناہ کرتے ہو نا تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت، جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے، یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا، وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جل رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ لکھا ہے نا، جب زلیخا نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بت تھے نا، تو اس نے اپنے بتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا، پوچھا آپ نے، اور وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنی ارادے سے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے اپنے بتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فعل کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر اور مٹی اور گارے سے بنے ہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے نہیں، اگر بلاؤ تو آگے سے جواب نہیں دیتے، تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہے تو میرے خدا نہ، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی، اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ ظہر کی نماز میں تھا، اصل مزہ عصر کی نماز میں تھا، اصل مزہ مغرب کے سجدوں میں تھا، اصل مزہ عشاء کے سجدوں میں تھا۔ ہاں حضرت جی، یہ ہم بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا اللہ اتنا عطا کرے گا جنت میں، کسی کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، دکھ تک نہیں ہوگا۔ لیکن محبوب فرماتے اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو ان گھڑیوں پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوں گی۔ تو حضرت پھر جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی پھر ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کریں، محبوب فرماتے ہیں بندہ نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کوئی گھڑی ذکر کے بغیر گزر گئی، غفلت طاری ہو گئی، گزر گئی بغیر ذکر کے۔ محبوب فرماتے اہل جنت کو ان گھڑیوں پہ بھی دکھ ہوگا، کاش میں نے اس گھڑی میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا۔ تو بدرے جو احباب نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ بلکہ دکھ تو چھوڑو، اللہ معاف فرمائے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، بھئی تم آگ میں کیوں آ گئے؟ جو نماز میں نہیں پڑھ رہا، جو نماز نہیں پڑھ رہا، بڑے حضرت جی نمازی ایسے، مثلا
میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا کوئی کردار اچھا نہیں ہے. بے تحاشا لوگوں نے یہ بہانہ تراش رکھا. نہیں بھائی اینج نہ لوں میں بے نمازی چنگا. بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ نماز چھوڑنے کا کون سا آپ نے عذر بنا لیا؟ اگر میں نماز پڑھ کے کچھ اچھا نہیں کر رہا تو اس کا جواب میں نے دینا ہے. آپ کو میرے نہ اچھا کرنے کی وجہ سے نماز کیسے معاف ہو گئی؟ آج بے تحاشا لوگوں نے حضرت یہ جواز بنا رکھا ہے. نہیں بھائی جو نمازی ہو کے بھی آئیں جی تو میں دینا بے نمازی چنگا. بھائی یہ کیا جواز ہوا نماز چھوڑنے کا؟ اگر وہ نماز پڑھ کے کچھ اچھا نہیں کر رہا، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو اس کا جواب اس نے دینا ہے. آپ کو اس کی وجہ سے نماز کی چھٹی کس نے دے دی؟ نماز تو فرض عین ہے. سفر میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، اگر آپ ہوش میں ہیں، آپ کے ہوش و حواس قائم ہیں. تو یہ کون سا بہانہ ہو گیا بھائی؟ اگر سلیمان اب نماز پڑھ کے کچھ اچھا نہیں کر رہا، کچھ اس میں عیب ہے، کچھ اس میں برائیاں ہیں، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ کے نماز چھوڑ دو؟ نہیں جی اینج ہی نمازی ہونا تو میں دینا بے نماز چنگا. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو یہ کہتا کہ اچھا یہ نماز پڑھ کے ٹھیک نہیں، میں ٹھیک ہو کے بتاؤں گا. یہ حضرت کیسا جواب؟ آج آپ کو اس معاشرے میں لا تعداد لوگ اس طرح کے ملیں گے جنہوں نے یہ جواز بنا. نہیں بھائی اینج دے نمازی ہیں اسی بے نمازی چنگے. بھائی یہ کون سا جواز ہوا؟ نماز کی تو رخصت ہے نہیں. اگر کوئی نماز پڑھ کے اچھا نہیں کر رہا تو یہ جواب اس نے دینا ہے، آپ نے یا میں نے نہیں دینا. کل میں جا کے یہ اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا یا اللہ اس نے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. فرض ہے حضرت جی، نماز فرض ہے، فرض عین ہے. نماز فرض جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مفہوم ہے بھئی تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ دیکھو تو اسی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں. شرابن طہورا ہے، جی شہد ہے، ٹھیک ہے جی، انواع اقسام کے کھانے ہیں، خوبصورتی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے. اتنی خدمت گزار جو ہے نا وہ اللہ پاک نے حور مقصورات فی الخیام، کیا کیا میرے اللہ نے عطا. بھئی تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ تم آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ تم آگ میں. اور محبوب فرماتے ہیں اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. حضرت پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو. بھائی ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ وہ معصوم عن الخطا تھے، لیکن خوف کا عالم دیکھو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ خود اپنے محبوب کو فرما رہے محبوب اس طرح مانگے مجھ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا اللہ خود محبوب کو کہہ رہے ہیں محبوب آپ اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور 2022 والے دیکھو مجھے مارتے پھر رہے ہیں، خوف ہی نہیں کسی کو. وہاں جب قرآن نازل ہو رہا ہے، جب ابو بکر ہیں، بھائی وہی تھے نا مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، وہی تھے نا مخاطب. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں کہو مجھے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اور 2022 والے دیکھو کیسے چیل گھوم رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ان کو. جہاں باہر نکلیں تو گندگی ہے، ماحول گندا ہو چکا ہے حضرت. ہر کنارے پہ گناہ منہ کھولے کھڑا ہے حضرت. ہمیں تو چاہیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگے حضرت. ماحول میں اس قدر زیادہ گندگی آ چکی ہے حضرت. اگر آپ کہیں نا کہ جی میں شہابہ چونک سے لے کر عالم چونک تک گیا اور میں بچ گیا، تو پھر میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کیسے بچ گئے حضرت؟ اب آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے رکشے پہ بیٹھے کیا کیفیت ہوتی ہے. بائک پہ بیٹھے جو ہماری بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے حضرت. آنکھیں بند کر کے تو چلانے سے رہے حضرت. اگر کوئی بندہ کہے جی، لیکن کیا ہے 2022 والے چل کھڑے ہیں حضرت. وہاں جنہوں نے بدر لڑی، جنہوں نے احد لڑی، جنہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ آ گئے، سب کچھ چھوڑ آئے، اتنی صحبتیں برداشت کی، کوئلوں پہ لٹا کے جلا دیا گیا جن کی پشتوں کو حضرت. ان کو بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کہو وقنا عذاب النار. کلم وعد اللہ الحسنى حضرت. لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے وقنا عذاب النار. لیکن 2022 والے سال چ ایک محفل میلاد کرا کے پگڑے پاندے پھرنڈے اتنے حضرت. وہاں بدر، وہاں احد، وہاں حنین، وہاں تبوک، وہاں پیٹ پہ پتھر،
وہاں ہجرتیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور 2022 والے پلے کا کھنے سال چک محفل، وہ بھی سلیمان نے پہلے 40,000 اکاؤنٹ منگا لیا، جڑا محفل پڑھا نہ آنڈے ہے نہیں بیٹا۔ پوچھا ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم جنت میں کیوں نہیں آئے؟ تم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے تھے بھائی۔ میں ایک دن میں نے اتنی بات کھل کے بیان کی، بندہ آ کے اور نہیں رہتا کافراں والی، میں کہ اللہ کے بندے کافر پہ نماز کا فرض ہو گئی۔ میں نے ذرا بات اتنی واضح نہیں نہ کی، بندہ آ کے مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کافراں والی آیتاں تے نا ساڈے تے لاؤ۔ میں اللہ کے بندے کافر پہ نماز فرض ہے؟ نماز تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے پہ فرض ہے، یہ کافر والی آیت کیسے بن گئی؟ اللہ کہتے جو جنت والے یا جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیوں جل رہے ہو آگ میں؟ اور محبوب فرماتے ہیں وہ سنگل جو اہل جہنم کو ڈالے جائیں گے، محبوب فرماتے ہیں اگر اس کی ایک کڑی اتار کے، جہنم کے سنگل کی ایک کڑی اتار کے زمین پہ رکھ دی جائے تو زمین اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائے ساری کی ساری۔ اگر اس کی ایک سنگلی، ایک کڑی اتار کے صرف زمین پہ رکھ دی جائے تو محبوب فرماتے ہیں اس کی گرمی سے یہ ساری زمین پگھل جائے گی۔ جنت والے پوچھیں گے ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم ہمارے ساتھ جنت میں کیوں نہیں آئے؟ تم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے نا، کیوں نہیں آئے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے جو جہنم والے ہیں وہ جنت والوں کو جہنم میں آنے کی سب سے جو پہلی وجہ بتائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت جی کوئی چھٹی نہیں نماز، کوئی چھٹی نہیں نماز، بلکہ مزے لے لے کے سجدے کرو حضرت، وقت جا رہا ہے۔ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے حضرت جی، اور صرف نام ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ کام بھی بڑا ہے حضرت۔ نام تو بھی بڑے بڑے ہیں، کام کوئی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ صرف نام نہیں تھے، یہ لوگ کام بھی تھے حضرت۔ انہوں نے صرف نام نہاد پیری مریدی نہیں کی، بلکہ انہوں نے پیری مریدی کا حق ادا کیا حضرت، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا تو آپ کے کسی مرید نے نا آپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تخت پہ بیٹھے ہیں، سامنے جنتی میوے پڑے ہوئے ہیں، حضرت نے بڑی خوبصورت پوشاک پہن رکھی ہے، چہرہ بڑا چمک رہا ہے۔ تو مرید خواب ہی میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضرت کیسی مزے کی زندگی ہے، تخت بچھا ہے، جنتی لباس ہے، سامنے جنتی کھانے پڑے ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تو کیسی مزے کی زندگی ہے۔ تو قربان جاؤں، لکھا ہے آگے سے حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے فرمایا الحمدللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کی، اور اس نے اپنے فضل سے مجھے جنتی نعمتیں بھی عطا کی۔ لیکن اگر تو سچ پوچھتا ہے نا تو مزہ اس زندگی میں نہیں، مزہ اسی زندگی میں تھا۔ اس مرید نے عرض کی حضرت کہاں وہ دنیا کی زندگی اور کہاں جنت کی نعمتیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں، اس میں مزہ تھا۔ آپ نے فرمایا تو میری بات کو سمجھا نہیں، میں یہ تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نعمتیں ہیں، لیکن جو مزہ دنیا میں صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، گرم بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، رضائی چھوڑ کے، مصلی پہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رونے میں تھا، وہ اس میں نہیں ہے۔ جو مزہ اس دنیا میں سجدوں میں تھا وہ اب یہاں نہیں ہے، اصل مزہ تو وہی مزہ تھا۔
اصل مزہ حضرت یہی مزہ ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے اس مزے سے محروم ہیں. دیکھیں نا، اور اسباب بھی ہے. محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اہل جنت کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا. اللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں دے گا بندے کو کہ بندے کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا حضرت جی، یہاں اگر بالفرض کچھ بھی کرنا پڑے تو تگ و دو تو ہے نا جی. گھر میں آپ کو سمپل سا بھی کھانا بنائیں تو اس کے لیے بھی تگ و دو ہے. آپ ٹینڈے ہی بنا لیں، بازار لینے جانا پڑے گا اتنی گرمی میں، اس کو دھونا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو پکانا پڑے گا. پتہ نہیں پکیں گے بھی مزے کے کہ نہیں. لیکن جنت میں کیا ہوگا، آپ کچھ سوچیں گے اور نعمت آپ کے سامنے پڑی ہوگی. کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے. اب کھا لیا، اب بقیہ کا کیا کروں؟ بقیہ خود بخود دی. اب جو کھا چکے ہیں اس کا کیا کریں؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں بولو براز، پیشاب اور پخانہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ جنتی بندے کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. نعمتیں ہیں نا. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نعمتیں ہیں، لیکن اصل مزہ